اب میرے بھائیوں دل تھام کے آج میں نے کئی ایسی باتیں کرنی جو میں نے ابھی تک کبھی بھی نہیں کی, کسی ویڈیو میں بھی نہیں کی, اور ایون اپنی نجی محفلوں میں بھی نہیں. کچھ باتیں ایسی بھی ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ اب محرم کا مہینہ ہے تو میں اس کو کھول کے پھر ذرا چیزوں کو بیان کر دوں. تو یہ 8 طریق میں 1 بائی 1 ڈسکس کروں گا. پہلے 2-3 ذرا ڈیٹیل سے ہیں, پھر ساتھ انشاءاللہ باقی وہی الفاظ ریپیٹ ہوں گے. غدیر خم کی حدیث کا پہلا طریق صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4 طرق ہیں اس کے, 6225 سے لے کر 6228 تک سیدنا علی کے فضائل والے چیپٹر میں. اس کا جو پہلا طریق ہے, طرق کہتے ہیں جمع کو, طریق کہتے ہیں ایک, یعنی جو روایت کی سند چل رہی ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں اس طریقے سے آئی ہے, اس وے سے آئی ہے, اس چین سے آئی ہے. پہلی چین صحیح مسلم 6225 سیدنا زید ابن ارقم سے, جو سابقون الاولون تھے, انہی کا وہ دار ارقم تھا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت حق بیان کیا کرتے تھے. ظاہر کعبۃ اللہ میں تو وہ لوگ نہیں جانے دیتے تھے جس طرح ہمیں آج علماء مسجدوں میں نہیں گھسنے دیتے, تو ہم نے بھی یہ دار ارقم سجایا ہوا ایک. تو زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام روایت کرتے ہیں, ان کے پاس کچھ تابعین آئے, صحیح مسلم 6225. انہوں نے کہا زید آپ کتنے خوش نصیب ہیں, شروع میں آپ نے اسلام قبول کر لیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے نمازیں پڑھی, آپ کے ساتھ جہاد کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ حدیثیں سنی, آپ کی صحبت کی, آپ تو بہت خوش نصیب ہیں. ہم آپ کے پاس صرف اس لیے آئے ہیں کہ آپ ہمیں کوئی ایسی بات سنائیں جو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سنی ہو. تو زید ابن ارقم نے کہا کہ میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں, ساری باتیں تو مجھے یاد نہیں ہے, اس لیے میری معذرت قبول کرو. البتہ ایک کریٹیکل بات مجھے یاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع سے واپس آ رہے تھے اپنی وفات سے تقریباً 3 مہینے پہلے, تو مکے اور مدینے کے درمیان ایک خم نامی جگہ تھی, پانی کے لیے پڑاؤ کیا غدیر خم پہ. اور یہ بات ہے 18 ذوالحجہ 10 ہجری کی, اور 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ربیع الاول میں. تاریخ کنفرم نہیں لیکن دن سوموار تھا, صحیح بخاری میں آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خم نامی گاؤں میں اونٹ کے پالان کا آپ کے لیے ممبر بنایا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ چڑھ کر خطبہ دیا, اور الفاظ ہی بڑے کنکلوڈنگ ہیں, ہم نے اپنے منہج پہ بھی لکھا ہوا ہے. اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ, میں بھی ایک انسان ہوں, قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. لوگوں آگاہ ہو جاؤ, میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. یہ ہے حدیث ثقلین. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے, اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو, اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے, جو اس کو پکڑے گا ہدایت پر ہوگا, جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. پھر زید ابن ارقم کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دلاتے رہے, اللہ کی کتاب, اللہ کی کتاب, اللہ کی کتاب, لیکن امت نے چھوڑ دی کتاب. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں, میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں, میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں, میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. اچھا, اب ظاہر ہے اس زمانے میں بھی لوگ موجود تھے, لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے. حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا. تابعین نے سیدھا سوال ہی عجیب و غریب کر دیا. انہوں نے کہا زید یہ حضور کی بیویاں اہل بیت نہیں ہے؟ دیکھو, بجائے پوچھنے کے سینئر صحابی سے پوچھتے کہ اہل بیت کون ہے, ان کو فوراً پتا چل گیا کام کی طرح ہو ہی جا رہا ہے, یہ حضور کی بیویاں اہل بیت نہیں ہے. زید بن ارقم نے کہا کہ بیویاں اہل بیت ہیں, لیکن یہاں پر وہ مراد نہیں ہے. یہاں پر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ مراد ہیں, آل علی, آل عقیل, آل عباس, آل جعفر, وہ لوگ مراد ہیں اہل بیت. حضور کی بیویاں یہاں مراد نہیں ہیں, جن پر قیامت تک کے لیے صدقہ حرام ہے. یہ زید بن ارقم نے کہا. تھوڑا کوڑا سیجے طریق, اگلا بڑا سخت جے. میں ڈر رہا ہوں یہ بیان کرتے ہوئے, لیکن اس میں نے پمفلٹ میں لکھ دیا ہوا ہے, لیکن وہ لوگ پڑھ کے گزر کے ہوں گے. لیکن میں اب آپ کو توجہ دلاؤں گا. صحیح مسلم 6228 نمبر طریق, اس میں پتہ کیا الفاظ ہیں. اس حدیث کے اینڈ پہ تابعین پوچھتے ہیں
کہ کیا نبی کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں؟ تو زید ابن ارقم کہتے ہیں اللہ کی قسم نہیں، اللہ کی قسم نہیں۔ عورت تو کتنا عرصہ کسی مرد کے ساتھ گزارتی ہے، بعد میں اس کا مرد اسے طلاق دے دیتا ہے، وہ اپنے میکے واپس آ جاتی ہے، تو عورت کیسے اہل بیت ہو سکتی ہے؟ ایسا ہی مسلم پڑھ رہے جے بھائی، اے سورہ کافی نہیں پڑھ رہا مولویو، صحیح مسلم 6228، وہ کہتے ہیں بیوی کو طلاق ہوئی اپنے گھر چلی گئی، وہ کہاں سے اہل بیت ہو گئی؟ یہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے مراد ہیں جن پر قیامت تک کے لیے صدقہ حرام ہے۔ زید ابن ارقم کو ریال نہیں ملتے تھے، نہ سعودیہ سے نہ ایران سے، وہ تو صحابی تھے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حق بیان کیا انہوں نے۔ اچھا یہ نہ سمجھیں یہ کہہ دیں کہ زید ابن ارقم کا اجتہاد ہے، اے بھائی اجتہاد نہیں ہے، سن لو۔ ایک معنوں میں اہل بیت بیویاں ہیں سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33 کے تحت، لیکن یہ جس اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، یہ وہی لوگ تو ذبح ہوئے ہیں، آل عقیل ذبح ہوئے، آل جعفر ذبح ہوئے، آل عباس جعفر ہوئے، آل علی ذبح ہوئے، انہی کی اولادیں ذبح ہوئی ہیں نا۔ یہ 72 جو ہم شہدائے کربلا کہتے ہیں، انہی کے بارے میں ڈرایا تھا جن کے بارے میں غیبی خبر دی گئی تھی کہ ان کے ساتھ امت برا سلوک کرے گی۔ اچھا یہ زید ابن ارقم کا اجتہاد نہیں ہے میرے بھائیوں، اس کی سپورٹ میں صحیح مسلم سے 2 مرفوع حدیثیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کرتا ہوں۔ سنیں پہلی حدیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح مسلم میں 6261 نمبر، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وعلیہ السلام خود روایت کر رہی ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں برآمد ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کالے رنگ کی چادر اوڑھی ہوئی تھی جس پہ نقش و نگار بنے ہوئے تھے جیسا کہ اونٹ کے کجاووں کے ہوتے ہیں، کالے رنگ کی منقش چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ اتنے میں سیدنا حسن آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی چادر کے نیچے لے لیا، پھر سیدنا حسین آئے، ان کو اپنی چادر کے نیچے لے لیا، پھر سیدہ فاطمہ آئی، ان کو اپنی چادر کے نیچے لے لیا، پھر سیدنا علی آئے، ان کو بھی اپنی چادر کے نیچے، ان چاروں کو لیا، اور 5ویں خود، جس سے 5 تن پاک کا ہم کانسیپٹ لیتے ہیں، 5 اس چادر کے نیچے لیا۔ سیدہ عائشہ کو نہیں لیا، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، وہ راوی ہیں، وہ دیکھ نہیں ہے منظر، اور اما عائشہ دیکھ لیں کتنی منصف مزاج تھی، انہوں نے یہ روایت بیان کر دی، ورنہ کسی درجے میں اپنے بارے میں بھی سوچ سکتی تھی کہ مجھے نہیں لیا گیا، لوگ کل کو سوال کریں گے کہ آپ کو کیوں نہیں لیا گیا، آپ اہل بیت نہیں تھی، یقیناً تھی، لیکن یہ والا معاملہ جو ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری ہے، اسپیشل پروٹوکول ہے۔ چادر کے نیچے لیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 پڑھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو صرف یہی چاہتا ہے کہ ہر طرح کی ناپاکی تم سے دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے۔ راویہ اما عائشہ ہے، خود چادر کے نیچے نہیں ہے، علی، حسن، حسین اور سیدنا علی ہے، سیدہ فاطمہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5ویں خود۔ تو زید ابن ارقم نے کوئی غلط بات نہیں کی ہے، ان کو یہ حدیثیں پتہ تھیں۔ اور دوسری حدیث صحیح مسلم سے ہی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6220 نمبر، یہ بڑی لمبی حدیث ہے، میرا ٹاپک کسی دوسری طرف چلا جائے گا اور کچھ بڑھ جانا ہے، چونکہ میں اس کو لکھ چکا ہوں ان 150 روایتوں والے 72 والے احادیث والے، لہذا میں اس کا ایک پورشن بیان کرنے لگا ہوں، باقی جسے شوق ہو تو وہ پڑھ لے، اس کے اندر میں نے لکھا ہے اس کا پورا طریقہ، ورنہ معاملہ کہیں سے اور ہی نکل جانا ہے، پھر سب و شتم والا ایشو ڈسکس ہو جانا ہے، حضرت معاویہ کے دور میں جو سیدنا علی کے پر لعنت ہوتی تھی، وہ والا ٹاپک اس میں ڈسکس ہو جانا ہے، اس لیے میں اس حدیث کا آخری جز بیان کر رہا ہوں کہ سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب آیت مباہلہ نازل ہوئی نجران کے عیسائیوں کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 1-to-1 ڈیبیٹ ہوئی، اینڈ پہ ہوا کہ ٹھیک ہے مباہلہ کرتے ہیں، کون حق ہے کون باطل ہے۔ سورہ ال عمران آیت نمبر 61 نازل ہوئی، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ ان کو کہو اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم خود بھی آ جاؤ،
ہم خود بھی آ جاتے ہیں، پھر اللہ کے حضور اوپن میدان میں دعا کرتے ہیں، جھوٹے پہ اللہ کی لعنت، اس کو مباہلہ کہتے ہیں، لیکن نہیں آئے۔ سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں کیا حکم آیا تھا؟ اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، تو کس کو لے کے آئے؟ سیدنا حسن، سیدنا حسین، سیدنا علی، اور ساتھ کیا تھا؟ اپنی عورتوں کو لے کر آؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورت کون تھی؟ سیدہ عائشہ، سیدہ حفصہ، باقی امہات المومنین، لیکن ان کو نہیں لائے، سیدہ فاطمہ کو لے کر آئے۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ نازبیوں کے لیے پھکی، اگر آپ کو کہے اپنے گھر کی عورتوں کو لے آؤ تو سب سے پہلے بیوی لائی جاتی ہے۔ آیت مبالغہ میں بیوی نہیں آئی، سیدہ فاطمہ آئی ہیں۔ اگلی کہنا آپ سمجھ جاؤ بھائی زید ابن ارقم نے کیوں کہا، صحیح مسلم 6228، کہ بیوی تو خاوند کے ساتھ کافی عرصہ گزارتی ہے، جب طلاق ہو جائے تو وہ اپنے میکے واپس چلی جائے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں دی طلاق، لیکن اتنی ننگی بات اس لیے ان کو کرنی پڑی، اتنی سخت بات، تاکہ حق کھل کے بیان ہو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، آپ دیکھ لیں، قرآن میں حکم تھا عورتوں کو لے کر آؤ، بیویاں نہیں لے کے آئے، سیدہ فاطمہ کو ساتھ لے کے آئے۔ یہاں سے بھی پاکستان پاک والا کنسپٹ، یہ پاک والا وہ معصومیت والا عقیدے کی میں بات نہیں کر رہا، اہل سنت کا جو عقیدہ ہے، منہج ہے، اس کی بات کر رہا ہوں۔ لہٰذا سیدنا زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریح بالکل درست ہے۔ تیسرا طریق، امام ابن ابی عاصم کی کتاب السنہ 1158 نمبر حدیث ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود راوی ہیں کہ غدیر خم پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کر کے کہا کہ اے میرے صحابہ، کیا تم اللہ کو رب مانتے ہو، مجھے اپنا پیغمبر مانتے ہو؟ صاحب نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں؟ پھر کہا کیا تم اللہ اور اس کے رسول کو سب لوگوں سے بڑھ کر معبود سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اگر تم مجھے اور اللہ کو محبوب رکھتے ہو، پھر فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، پھر جس کا مولا میں اس کا مولا علی۔ جگری یار، مولا کا مطلب جگری یار، جس سے سورہ التحریم کی آیت نمبر 4 میں آیا ان اللہ ہوا مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین، اللہ کے نبی کا مولا ہے جبریل، فرشتے اور تمام صالح مومنین مولا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مولا ہے، وہ ان کے دلی محبوب ہے۔ ہم اپنے مولویوں کو بھی مولانا کہہ رہے ہوتے ہیں نا، دلی محبوب مشکل کچھ آگے مانا نہیں ہوتا، دلی محبوب، جگری یار، بیسٹ فرینڈ۔ چوتھا طریق سنن نسائی الکبریٰ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 8478، سیدنا ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جو سب سے آخر میں فوت ہوئے ہیں 110 ہجری میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 100 سال تک زندہ رہے ہیں۔ یہ ابو طفیل عامر بن واصلہ جنگ جمل صفین نہروان میں سیدنا علی کے ساتھ رہے ہیں، کدھر 37 ہجری میں جا کے جنگ جمل صفین ہو رہی ہے اور کدھر 110 ہجری میں یہ فوت ہوئے ہیں، اور ان کی حدیثیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی روایت ہیں اور سیدنا علی سے بھی انہوں نے کئی حدیثیں روایت کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کھلے میدان میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ صفین کا ہی موقع تھا، پبلک کو جمع کیا، اپنے ماننے والوں کو جو ساتھ تھے، شیعان علی، شیعہ کا مطلب ہے گروہ کے بندے، تو پھر ان سے وہ حدیث بیان کی کہ ذرا مجھے بتاؤ نا کہ تم لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی تھی؟ کہ کئی لوگ گواہی کے لیے کھڑے ہو گئے۔ پھر وہ پوری حدیث بیان کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں پر ان کی جانوں سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ اس آیت کے تحت اے صحابہ اکرام، اے میرے امتیوں، کیا تم مجھے سب سے بڑھ کر محبوب رکھتے ہو؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا، یوں بلند کیا صحابہ میں اور کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، پھر جس کا جگری یار میں اس کا جگری یار علی بھی ہونا چاہیے، ہاتھ پکڑ کر۔ اچھا ابو طفیل عامر بن واصلہ کہتے ہیں یہ حدیث جب میں نے سیدنا علی سے سنی تو میں ہل گیا، میرے دل میں قلق تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات کی حضرت علی کے بارے میں، اور صحابہ اکرام نے رضوان نے گواہی دی۔ اس میں آگے الفاظ یہ موجود ہیں کہ اس میں ہی الفاظ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت میں کہا اے اللہ جو علی سے محبت رکھے اس سے محبت رکھ، جو علی سے دشمنی رکھے اس سے تو بھی دشمنی رکھ۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ابو طفیل کہتے ہیں میں نے کہا یہ حدیث، میں کہتے ہیں باہر نکلا، میں نے کہا سب سے سینئر صحابی شروع کے مسلمان ہیں زید ابن ارقم
وہ تو پہلے تیار بیٹھے سن زید ابن ارقم. وہ تمہیں بھولے گا نہیں زید بن ارقم کون ہے. تے تو ہم جماعت اسلامی دے سکول بھی نہیں دار ارقم بولن گے. تو دار ارقم انہی کے نام پہ رکھے ہوئے ہیں, کیونکہ دار ارقم سب سے پہلا گھر تھا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت توحید کیا کرتے تھے. زید ابن ارقم کے پاس گئے. ان کا زید آپ تو سابقون اور اولون میں سے ہیں. مجھے بتائیں حضرت علی نے یہ حدیث بیان کی ہے اور اتنے لوگوں نے گواہی دی ہے. انہوں نے کہا تو کیا بات کرتا ہے, میں نے تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہوئی ہے, من کنت مولا فہذا علی مولا, اور اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے, اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے. یہ وہ حصہ ہے جس کا ابن تیمیہ نے انکار کیا منہاج السنہ میں. پھر شیخ البانی نے پھر صفوں کے صفحے کالے کیے ہیں کہ ابن تیمیہ میں جلد بازی کی عادت تھی اور مبالغہ آرائی تھی. سلسلہ احادیث صحیحہ 2223 نمبر حدیث کے کانٹیکسٹ میں شیخ البانی نے سخت گرفت کی ہے. اچھا, پانچواں طریق صحیح مسلم میں 3713 ہے, جامعہ ترمذی میں 3713. پانچواں طریق من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ, زید بن ارقم سے جابر بن عبداللہ سے رضی اللہ تعالی عنہما. چھٹا طریق مسند احمد میں ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 19321 جلد 4 صفحہ 370 پر کہ سیدنا علی نے جب پوچھا گواہی دو گے اس حدیث کی غدیر خم کی, تو 30 صحابہ وہاں پر کھڑے ہوئے, اور باقی پوری حدیث وہی ہے سنن نسائی الکبریٰ والی کہ اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے, اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے. تو ہمیں تو بڑا فخر ہے, ہم تو علی سے نہ صرف محبت رکھتے ہیں, علی کے دشمنوں کو للکار رہے ہیں الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ اسی عمل کے سبب, اس عمل کا وسیلہ اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محبوب رکھے, آمین. بھائی یہ غدیر خم پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ کیوں دیا, اس کی میں نے حکمت کئی لیکچرز میں بیان کی, یہاں پہ بھی بیان کر دوں. یہ آپ خطبہ حجۃ الوداع پہ بھی دے سکتے تھے, وہ روایتیں ضعیف ہیں. غدیر خم اس موقع پر پہنچ کر سب لوگ عرب کے جا چکے تھے سوائے اہل شام کے اور اہل مدینہ کے, اور اہل شام صفین میں سیدنا علی کے خلاف کھڑے ہوئے, اور اہل مدینہ میں جو کچھ لوگ تھے انہوں نے اہل مدینہ کے ساتھ زیادتی کی, کچھ ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں. اہل مدینہ اور اہل شام کو اصل میں ڈرایا گیا, کیونکہ واقعہ حرہ میں اہل مدینہ کے ساتھ ظلم کیا یزید نے, اور صفین میں جو ہے وہ حضرت معاویہ جو فوج لے کے وہ شامیوں کی تھی. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے بارے میں یہ کرٹیکل حدیث وہاں پر بیان کی تاکہ شامیوں کو اور اہل مدینہ کو ڈر سنا دیا جائے. یہ اس کی ٹیکنیکل ریزن تھی, یہ کوئی خلافت والا معاملہ نہیں تھا. وہ تو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, صحیح بخاری میں 4460 نمبر حدیث ہے. سیدنا طلحہ نے جب پوچھا عبداللہ ابن ابی اوفا سے کہ بتائیے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وصی کسی کو بنایا, انہوں نے کہا کسی کو نہیں بنایا, آپ نے ہمیں قرآن پر چلے رہنے کی وصیت کی تھی. یہ جو وصی رسول والا ایشو ہے یہ اجماع صحابہ ہے, میں نے پورا لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہے, مسئلہ نمبر 55B, وصی رسول کون ہے اور حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ. وصی رسول نہ سیدنا ابو بکر ہے نہ سیدنا علی ہے, بلکہ قرآن حکیم ہے. سیدنا ابو بکر کی جو خلافت اسٹیبلش ہوئی وہ اجماع صحابہ تھا رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام. یہ سارے طریق میں جتنے بیان کر رہا ہوں نا یہ آپ کو مل جائیں گے سلسلہ احادیث صحیحہ میں 1750 نمبر شیخ البانی کے اور 2223 میں. سیکنڈ لاسٹ ترک 7واں المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4711 زید ابن ارقم سے. یہ بڑے خطرناک الفاظ ہیں. زید ابن ارقم, ڈر جاؤ زید ابن ارقم کرو, جیڑی روایتیں انہوں نے بیان کی تھی. زید ابن ارقم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا غدیر خم پر کہ میں اپنے بعد 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, قرآن اور اہل بیت. یہ قیامت تک اکٹھے رہیں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ آ کے مجھ سے ملاقات کریں گے, قرآن اور اہل بیت. یہ حوض کوثر میں ملاقات کر کے کیا لینا ہے انہوں نے؟ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے انصار تم پر ظلم ہوگا, صبر کرنا یہاں تک کہ حوض کوثر پہ مجھے آ کے ملنا. بخاری مسلم میں حدیث ہے انصار کی محبت ایمان کی علامت ہے. انصار پہ ہی تو ظلم کیا گیا. واقعہ حرہ کیوں ہوا تھا؟ قتل حسین کے بعد انصار کی اولاد نے بیعت یزید کی توڑ دی تھی, اسی کی وجہ سے اس کو غصہ آیا, کہا انصار صبر کر رہا یہاں تک کہ مجھے حوض کوثر پہ کیا مٹھائی کھلائی دے گی؟ نہیں. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے میرے حوض کوثر پہ کچھ لوگ آئیں گے اور میں کہوں گا اصحابی اصحابی, یہ تو میرے صحابہ ہیں. ایک روایت میں اسیحابی اسیحابی, تو میرے ساتھی ہیں میرے صحابی ہیں. یہ کیا کرتے ہیں جس طریق میں آتا ہے نا امتی امتی, وہ نکال کے تو بریلوی دو بندیوں کے اوپر لگانا شروع کر دیتے ہیں,
असहाबी लिखे ना मकबत शामला में, बुखारी मुस्लिम में खुल जाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं जब उनको हौज़े कौसर से पिलाने लगूंगा, मेरे उनके दरमियान एक दीवार खड़ी कर दी जाएगी और मुझे कहा जाएगा, अल्लाह के नबी आपको नहीं पता, आपकी वफात के बाद ये लोग दीन से उल्टे कदम फिर गए थे, इन्होंने दीन में बिदअतें जारी कर। फरमाते हैं मैं कहूंगा सहकन सहकन लिमन गय्यर बादी, सहकन सहकन लिमन बदल बादी। इन पर फिटकार हो जिन्होंने मेरी वफात के बाद मेरा दीन बदल दिया, जिन्होंने मेरी वफात के बाद मेरे दीन में तगय्युर कर दिया। अब ये एक और पिंडोरा बॉक्स है, इसको भी मैं यहां पर क्लोज करता हूं। जिसे शौक हो मेरी जिंदगी का अहम तरीन लेक्चर, मसला नंबर 96, अजमत सहाबा रद्दुल मुनाफिकीन और सुन्नी शिया के इख्तिलाफ का तहकीकी जायजा ahlesunnatpak.com पर जो है वो देख लें। हर एक चीज में से एक जिन बरामद होता है। 8वां तरीक इससे रिलेटेड है, गदीर खुम का तो नहीं लेकिन रिलेटेड है, इसलिए मैंने इसको बयान करना जरूरी समझा। अल मुस्तदर लिल हाकिम में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 4628 इस जितनी मैं हदीसें बयान कर रहा हूं, शेख अलबानी, शेख जुबैर लिज़ई, इमाम ज़हबी, इमाम हाकिम रहिमहुमुल्लाह अजमईन तमाम ने इनकी तस्हीह की हुई है। मैं को कार बैग नहीं, हाले मैं ज़ईफ़ हदीसां बयान कर रहा हूं ना, जो कवायतुल्लाह सनावली करता है, तो भाई जी तो 10 घंटे ना मुकण हदीसां, मैं सिर्फ सही हदीसें बयान कर रहा हूं जिनके ऊपर इत्तफाक है सबका। ये हदीस भी बड़ी अहम हदीस है। अबू ज़र गफारी का गुलाम था एक अबू साबित, वो कहते हैं मैं जंगे जमल के बाद हजरत उम्मे सलमा, हमारी जो माँ है जो आखिर में फौत हुई वाक़या करबला के बाद भी, उम्मे सलमा उम्मुल मुमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा व अलैहिस्सलाम, कहते हैं मैं उनको मिलने गया। अम्मा ने पूछा, अम्मा उम्मे सलमा होते अगर मैं लेक्चर दिया ना बनु उमैया के खिलाफ जितनी हदीसें हैं ना, जितनी हदीसें मिंबरों पे लानत करने वाले के खिलाफ, सैयदना अली को गालियां देने वालों के पर अताब, सब की सब उम्मे सलमा से हैं। उम्मे सलमा पे अगर एक मैं पूरा लेक्चर दे सकता हूं कि इन्होंने जो बनु उमैया के खिलाफ हदीसें रवायत की, उम्मे सलमा ने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी, एक बरेलवी देवबंदी अहले हदीस शिया नहीं थी भाई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी। यहां पर भी उम्मे सलमा को वो ताबी कहता है मैं तो जमल से आया हूं। तो उन्होंने पूछा कि बताइए जंगे जमल में क्या हाल हुआ। उनका अम्मा मैं जंगे जमल में जो है वो सैयदना अली का साथी था। अच्छा, कहते हैं लेकिन सुबह के वक्त जब मैंने अपने मुखालिफ लश्कर में सैयदा आयशा को देखा तो मेरा दिल डोलने लग पड़ा कि ये ठीक है ये वो। हालांकि वो तो कितनी हदीसें हैं कि मेरी एक बीवी पे हौक के कुत्ते भौंकेंगे, हदीस हौक पे पूरा बाप शेख अलबानी ने बांध दिया, मैंने 72 हदीसों में नकल किया, सैयदा आयशा पे कुत्ते भौंके, उसके बाद पूरी जिंदगी रोती थी। वो तो इब्ने जुबैर उनको आगे ले गए, उसके बाद सैयदना अली ने उनको माफ भी किया, और एक अलग से एक टॉपिक है, मसला 101 मेरा देख लें। बहरहाल सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को देखा, दिल डगमगा गया। कहते हैं फिर मैंने जब जोहर की नमाज पढ़ी तो अल्लाह ने मेरे दिल को मजबूत कर दिया कि नहीं अली हक पर है। तो हमने जंग की और ज़ाहिर है वो तो क्लीन स्वीप हुआ, सैयदना अली जंग जीत गए। तो उम्मे सलमा ने पता क्या कहा, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये मुशाजराते सहाबा मुझसे क्यों डिस्कस कर रहे हो, दो ही ठीक ने। उन्होंने कहा अबू साबित तूने बड़ा ही अच्छा काम किया, मैं हुजूर की बीवी हूं, मैंने खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात सुनी थी कि कुरान और अली ये क़यामत तक साथ रहेंगे, यहां तक कि ये मुझे हौज़े कौसर पे आकर मिले। इससे मुराद ही कि हजरत अली जिंदा रहेंगे, मुराद ये है कि अली का जो स्टांस है और कुरान ये साथ है, दोनों अली और कुरान साथ रहेंगे यहां तक कि हौज़े कौसर पे आके मुझे मिले। ओथे नाज़मिया दी लगेगी फैंटी, हौज़े कौसर से तब मिलनगे तो फिर यही कुछ होएगा ना, सुहकन सुहकन लिबन गय्यर बादी, वहां पे ये होगा। अच्छा, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह सारे तरीक मुकम्मल हुए। आखिर में मैं 3 हदीसें बयान करके इसको कंक्लूड करता हूं। अल मुस्तदरिल हाकिम में सही सनद के साथ 4717 नंबर हदीस है। एक तरीक शेख अलबानी, शेख जुबैर लिज़ई दोनों ने सही कहा, इमाम हाकिम, इमाम ज़हबी ने मवाफ़क़त की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की कसम हम अहले बैत के साथ जो बुग़्ज़ रखेगा अल्लाह ताला उसे जरूर दोज़ख में दाखिल करेगा। कहते नहीं यजीद का मामला अल्लाह पे छोड़े, इमाम ज़हबी ने लिखा है कि सबसे बड़ा नासबी यजीद था, अल्लाह पे छोड़े, बुग़्ज़ नहीं था। जो मेंबरों पर लानत करवाते थे बुग़्ज़ नहीं था। ये पता नहीं केड़ी इक्वेशन है। तो झूठा दिफा करते हैं बनु उमैया का।
اور اسی کا طریق ہے 4712 نمبر اور سلسلہ احادیث صحیحہ میں 2488 شیخ البانی لے کر آئے ہیں. یہ بہت خطرناک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر کوئی شخص پوری زندگی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نمازیں پڑھتا رہے اور روزانہ روزہ رکھے اور اس حال میں مرے کہ اس کے دل میں بغض اہل بیت ہے, اللہ کی قسم ضرور دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. وہ تو اڈیاں روائی دینا کس کام دیا نے بھائی, تو اڈیاں پکڑیاں کس کام دیا نے؟ اگر بغض اہل بیت ہے, باڑ میں گیا سعودیہ کا پیسہ, باڑ میں گیا ایران کا پیسہ, اپنی آخرت کی فکر کرو کہ نا خوش کر دے پو تسی اللہ دے بندے ہو, ایا کرو. دوسری حدیث امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کا قول صحیح بخاری میں حضرت حسین والے چیپٹر میں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں والے چیپٹر میں نہیں ہے. امام بخاری نو پتا سی کہ اہل بیت کون ہے, اسپیشل اہل بیت کون ہے اور یوزول اہل بیت کون ہے. امام بخاری حضرت حسین والے چیپٹر میں اس کو لے گئے ہیں. 3751 سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اہل بیت کی محبت میں تلاش کرو. یہ ابو بکر صدیق کا فتویٰ ہے, رفع دین میں تلاش نہ کرو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اہل بیت کی محبت میں تلاش کرو, اور اہل بیت کو حضرت حسین والے چیپٹر میں لے کے آئے 3751. اور آخری حدیث صحیح مسلم میں, وہ ریپیٹ کر لیں, 240 نمبر کتاب الایمان میں سیدنا علی کہتے ہیں اس اللہ کی قسم کہ جس نے دانے کو پھاڑ کر اس میں سے اناج اگایا اور ہر مخلوق کو پیدا کیا, نبی امی نے مجھ سے عہد لیا تھا کہ اے علی تجھ سے صرف مومن ہی محبت کرے گا اور تجھ سے بغض صرف منافق ہی رکھے گا. اب محبت علی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غلوف کرے, یہ مشکل کشا ماننا شروع کر دے. مراد یہ کہ جو ان کے صحیح جتنے بھی فضائل آئے ہیں ان کو مانا جائے الحمدللہ, اور ان کے دشمنوں سے دشمنی رکھی جائے. یہ بھائیو اب آج کی گفتگو کنکلوڈ ہوئی. میں آخر میں پھر وہی کہوں گا کہ یہ میرا جو ریسرچ پیپر ہے 5B واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں, اسے ضرور پڑھیں. اہل سنت پاک.com سے ریسرچ پیپر نمبر 5B ڈاؤن لوڈ کریں. میں اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا امام محمد بن ادریس الشافعی المتوفى 204 ہجری کے اس مشہور شہر پر جو ان کے دیوان الشافعی میں چھپا ہوا ہے. کسی مولوی کی سند کی ضرورت نہیں, ان کی اپنی کتاب ہے دیوان الشافعی. اور تمام محدثین چاہے ابن تیمیہ ہوں, امام ذہبی ہوں, ابن کثیر ہوں, سب نے اپنی کتابوں میں اس شعر کو نقل کیا ہے. چونکہ میرے پہ بھی فتویٰ لگنا ہے تو میں بتاؤں کہ میں کوئی اکیلا نہیں ہوں, ہمارے بزرگوں پہ ان کے بزرگوں نے فتوے لگائے ہیں. امام شافعی سے بڑا کوئی اہل سنت کا امام نہیں ہے. احمد بن حنبل ان کا شاگرد ہے, اور احمد بن حنبل صرف حدیث میں ایکسپرٹ ہے. امام شافعی وہ ہے جو حدیث میں ایکسپرٹ, فقہ میں ایکسپرٹ, منطق میں ایکسپرٹ. ان سے بڑا کوئی امام نہیں اہل سنت کا. اور امام بخاری ان کے پوتا شاگرد, امام ترمذی ان کے پڑپوتا شاگرد, اور خود امام مالک رحمہ اللہ علیہ السلام کے شاگرد ہیں. دیوان الشافعی میں ان کا شعر ہے ان کان رفضا حب آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر آل محمد کی محبت کا نام تم کہتے ہو رافضی ہونا ہے, شیعہ بھی نہیں رافضی, فلیشہد الثقلان انی رافضی. تو جنوں انس گواہ ہو جاؤ, اے بریلویو دیوبندیو اہل حدیث شیعہ سب کے سب, چاہے جنوں میں ہو چاہے انسانوں میں ہو, من الجنت والناس, وہ والا بھی من الجنت والناس, گواہ ہو جاؤ. فلیشہد الثقلان انی رافضی, ہاں میں پھر رافضی, میرے رافضی ہونے پر گواہ ہو.